حدیث محمد کے معزز دوستو، میں ہوں محمد یونس اور آپ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امام مہدی ایسی شخصیت ہیں جو آخر وقت میں آئیں گے اور لوگوں کو ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے۔ کئی حدیث سے ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جب زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ امام کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، امام مہدی ہیں کون اور وہ کب آئیں گے اور ان کا ظہور کہاں ہوگا؟ کیا وہ مقام پاکستان ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں، ہم ان کے بارے میں کچھ مکمل معلومات آپ کو دیتے چلیں۔ امام مہدی علیہ السلام دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق قابل احترام شخصیت ہے، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب والے وقت میں آئیں گے۔ حدیث میں ان کا آنا ثابت ہے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا میں فتنہ و فساد ہر طرف ہوگا اور امام مہدی دنیا میں آ کر امن کی بنیاد قائم کریں گے۔ امام مہدی کے آنے سے فتنہ و فساد ختم ہو جائے گا اور وہ امن راست بازی اور انصاف پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان کے آنے کے منتظر ہیں۔ ناظرین گرامی، پوری انسانی تاریخ میں بہت سے افراد اور تحریکوں نے امام مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ لیکن مومنین حقیقی مہدی کے انتظار میں ہیں، جن کے ظہور کے ساتھ اہم نشانیاں اور واقعات ہوں گے۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون امام مہدی ہے؟ جب بھی کسی شخص کے ظہور کی پیش گوئی کی جاتی ہے تو اس سے متعلق کچھ معلومات پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے یہ عالم تھا کہ اہل کتاب جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا جو صدقہ تو قبول نہیں کرے گا لیکن ہدیہ قبول کر لے گا۔ عرب کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سن رکھی تھی کہ وہ آخری نبی کے طور پر آئیں گے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں کچھ کھجوریں پیش کیں اور کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں مگر خود نہیں کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کریں گے، تو انہوں نے کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کیں اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانی موجود ہے جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ بالکل اسی طرح امام مہدی کے بارے میں بھی ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا اور وہ کس طرف سے آئیں گے، جس سے ہم ان کے ظہور کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سند ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث، اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس دن کو تول دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے برابر ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ یہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی، یہاں امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے مطابق وہ اس وقت آئیں گے کہ جب فتنہ فساد کا دور ہوگا۔ آج کل فتنہ فساد پورے اپنے عروج پر ہے، ہر طرف ظلم و ستم ہے۔ کشمیریوں اور فلسطینیوں کا حال دیکھیں تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ظلم کس قدر پھیل چکا ہے۔ گناہ بہت عام ہو چکے ہیں، نیکی پر چلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور
ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ کچھ علماء کرام جن میں مرحوم ڈاکٹر اسرار بھی شامل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہو۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق مہدی میری نسل سے ہیں، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی طرح سند ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق مہدی میرے شجر نسب سے ہے، اس کی پیشانی اور ناک اونچی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور نا انصافی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ ناظرین گرامی، ان حدیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان حدیث سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، اور ان کا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا ہوگا، اور جب وہ ظلم کے خلاف جنگ کریں گے اور ان کی حکومت قائم ہوگی تو 7 سال تک ان کی حکومت رہے گی۔ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام بھی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ناموں پر ہو، جیسا کہ احمد یا قاسم وغیرہ، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہی نام ہوں گے۔ عزیز دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہوگا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اہل مدینہ سے ہوں گے، اور وہ مکہ کی طرف جائیں گے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور ان سے کوشب یعنی سیاہ پتھر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد ان کے 3 بیٹوں میں جھگڑا ہوگا تو وہ مشرق سے سیاہ جھنڈے چلیں گے، یعنی ایک لشکر چلے گا جو ان کا ایسا مقابلہ کرے گا جو پہلے کبھی نہ کیا گیا ہوگا۔ اس لشکر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں برف پر چل کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور ان کی بیعت کرو، کیونکہ ان کے درمیان امام مہدی ہوں گے۔ دوستو، حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ اہل مدینہ سے ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں کوئی روایات نہیں ملتی کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور وہیں کے رہنے والے ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کا نقشہ دیکھیں تو سعودی عرب کے مشرق میں پاکستان ہے، اور حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرق کی طرف سے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر چلیں گے۔ مختلف حدیث میں اور نشانیوں پر غور کریں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پاکستان سے چلے گا۔ بہت حد تک ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پاکستان سے ہی ہوں گے۔ دوستو، حالیہ حالات اور واقعات کو دیکھیں تو ہر طرف مسلمانوں کو زوال کا سامنا ہے، اور مصر اور عراق مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر ظلم جاری ہے، تو ممکن ہے کہ ان علاقوں سے مسلمان پاکستان میں جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا کرے جو امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہیں۔ عزیز دوستو، پاکستان ہی وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بنائیں گے اور ظلم کے خلاف جنگ میں شامل ہوں گے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ظلم کا ساتھ دینے کی بجائے اور خاموش تماشائی بننے رہنے کی بجائے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ پیارے عزیز دوستو، آج ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر رہنے کی بجائے ابھی سے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔